نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورتل القرآن ترتیلا صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ آج قرآن کورس کے ایک نئے لیکچر کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر ہیں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے حروف مقطعات پڑھے تھے اور اس لیکچر میں انشاءاللہ ہم حرکات پڑھیں گے۔ حرکات بہت ضروری ہے سمجھنا، کیونکہ حروف اور حرکات مل کر لفظ بناتے ہیں، اور لفظ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں حروف کے ساتھ ساتھ حرکات کو صحیح طریقے سے پہچاننا اور پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ حرکات حرکت کی جمع ہے، اور حرکت زبر، زیر، پیش اور جزم کو حرکت کہتے ہیں۔ ہر ایک کو حرکت کہتے ہیں اور ان چاروں کو حرکات کہتے ہیں۔ یہ حرکت کی جمع ہے، زبر، زیر اور پیش اور جزم کو۔ تو ہم صرف اس سبق میں زبر، زیر اور پیش کی مشق کریں گے اور ان کو پڑھنا سیکھیں گے۔ تو ایک بات اور یاد رکھیں کہ جب الف کے اوپر زبر یا زیر یا پیش اور جزم آ جائے تو وہ الف نہیں کہلاتا، اس کو حمزہ کہا جاتا ہے، کیونکہ الف ہمیشہ لفظ کے یا درمیان میں آئے گا یا پھر آخر میں آتا ہے۔ لفظ کے شروع میں کبھی بھی الف نہیں آتا، کیونکہ بغیر حرکت کے جو بھی حرف ہوگا اس سے لفظ شروع نہیں ہو سکتا، اور جب تک الف کے اوپر حرکت نہ ہو لفظ شروع نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے الف ہمیشہ درمیان یا آخر میں آئے گا۔ جب شروع میں آئے گا اور اس کے اوپر حرکت ہوگی، زبر، زیر یا پیش ہوگا، جیسے الحمد، اس کے شروع میں الف ہے اور اس کے اوپر زبر ہے، تو یہ الف نہیں حمزہ کہلاتا ہے۔ تو یہ ایک بات یاد رکھیں کہ الف کے اوپر زبر، زیر، پیش یا جزم آ جائے تو وہ حمزہ ہو جاتا ہے، اور الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، الف کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ ایک ضروری بات یاد رکھیں کہ جب تک آپ نے پچھلے جو لیکچرز تھے ان پر عبور حاصل نہیں کیا، ان کو صحیح سمجھ نہیں لیا، تو آپ اگلے لیکچرز نہ سنیں۔ پچھلے لیکچر کو بار بار سنیں اور ان کو صحیح کرنے کی کوشش کریں۔ حرکات کو صحیح پڑھنے کے ساتھ ساتھ حروف کی ادائیگی اور تجوید اور مخارج پر خاص توجہ دیں، کہ حروف ہم بار بار اس پر زور دے رہے ہیں کہ کس طرح ادا کیے جاتے ہیں، باریک، موٹے اور تیز آواز، یعنی مختلف آواز میں جس طرح سے ان کو ادا کیا جاتا ہے، وہ بھی حرکات کے ساتھ ساتھ ان کو اس طریقے سے پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو حرکات کو بھی ہم پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ ان کی ادائیگی پر بھی زور دیں گے، اور خصوصی توجہ دونوں طرف آپ نے دینی ہے۔ تو آئیے اب ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ حرکات: حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، ای، او۔ ایک بات یاد رکھیں کہ حمزہ زبر آ، اس کو لمبا نہیں کرنا، یا اے کر کے مجہول نہیں پڑھنا۔ حمزہ زبر ا، حمزہ زیر ای، اے نہیں پڑھنا، ای، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، او پیش پر ہونٹ گول ہو جائیں اور واو کی طرح ہونٹ گول کر کے پڑھنا ہے۔ ای، او۔ ہا زبر ہے، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہے، ہی، ہو۔ کسی بھی حرکت کو لمبا نہیں کرنا اور اس کو اتنا بھی مختصر نہیں کرنا کہ وہ اپنی اصل حالت میں نہ رہے۔ بالکل ایک اچھے طریقے سے اور خوبصورت کر کے پڑھنا ہے، تاکہ حرکت صاف اور واضح ہو جائے کہ آپ کون سی حرکت پڑھ رہے ہیں، زبر پڑھ رہے ہیں، زیر پڑھ رہے ہیں، یا آپ پیش پڑھ رہے ہیں، تو یہ کلیئر ہو جائے۔ ہا زبر ہے، ہا زیر ہی، ہا پیش ہو، ہے، ہی، ہو۔ عین زبر ع، عین زیر عی، عین پیش عو، ع، عی، عو۔ حا زبر ح، حا زیر حی،
حا پیش حو ح حی حو غین زبر غا غین زیر غی غین پیش غو غا غی غو یہ جو حروف موٹے ہوتے ہیں ان حروف کو موٹا پڑھنا ہے اور ان میں جس کے اوپر زبر ہوتی ہے اس کو زیادہ موٹا پڑھنا ہے غا غی غو خا زبر خا خا زیر خی خا پیش خو خا خی خو قاف زبر قا قاف زیر قی قاف پیش قو قا قی قو کاف زبر کا کاف زیر کی کاف پیش کو کا کی کو جیم زبر ج جیم زیر جی جیم پیش جو ج جی جو شین زبر ش شین زیر شی شین پیش شو ش شی شو یا زبر یا یا زیر یی یا پیش یو یا یی یو ضاد زبر ضا ضاد زیر ضی ضاد پیش ضو ضا ضی ضو لام زبر ل لام زیر لی لام پیش لو ل لی لو نون زبر ن نون زیر نی نون پیش نو ن نی نو را زبر را را زیر ری را پیش رو را ری رو طا زبر طا طا زیر طی طا پیش تو طا طی تو یہ را کے اوپر زبر ہے اور را کے نیچے جو زیر ہے زبر اور پیش والی را کو موٹی آواز میں پڑھا جائے گا اور زیر والی را باریک پڑھی جائے گی را زبر را را زیر ری را پیش رو را ری رو اور طا زبر والی کو زیادہ موٹی آواز میں پڑھا جائے گا اور زیر والی کم اور پیش والی تھوڑا سا اس سے بہتر اور زیادہ موٹی آواز میں طا طی تو اس طریقے سے زبر والی جو بھی طا آئے گی یا قاف آئے گا زبر والا جو حرف موٹا ہوتا ہے اس کو زیادہ موٹی آواز میں پڑھا جائے گا دال زبر د دال زیر دی دال پیش دو د دی دو تا زبر ت تا زیر تی تا پیش تو ت تی تو صاد زبر صا صاد زیر صی صاد پیش صو صا صی صو سین زبر س سین زیر سی سین پیش سو س سی سو زا زبر ز زا زیر زی زا پیش زو ز زی زو وا زبر وا وا زیر ضی وا پیش ضو وا ضی ضو ذال زبر ذ ذال زیر ذی ذال پیش ذو ذ ذی ذو ثا زبر ث ثا زیر ثی ثا پیش ثو ث ثی ثو فا زبر ف فا زیر فی فا پیش فو ف
فی فو، واو زبر و، واو زیر وی، واو پیش وو، و وی وو، با زبر ب، با زیر بی، با پیش بو، ب بی بو، میم زبر م، میم زیر می، میم پیش مو، م می مو۔ تو یہ تھا آج کا سبق حرکات جو ہم نے پڑھی۔ اس میں توجہ کرنے کی بات یہ ہے کہ جو حروف موٹے ہیں ان کو موٹی آواز میں پڑھا جائے، اور حرکات کو زیادہ کھینچا نہ جائے، اور ان کو زیادہ کم بھی نہ پڑھا جائے، اور ان کو مجہول بھی نہ پڑھا جائے۔ توجہ سے پڑھیں اور توجہ سے پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور پچھلے جو لیکچرز ہم نے پڑھے ہیں، پچھلے سبق، ان کو آپ غور سے سنیں تاکہ حروف کی ادائیگی آپ کو ٹھیک سے سمجھ آ جائے، اور ان کے ساتھ ساتھ آپ حرکات کو بھی پڑھیں۔ انشاءاللہ اگلے ایک نئے لیکچر میں نئے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، فی امان اللہ۔